بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج اتوار کی مختصر سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 70واں یعنی 60 یہ ہمارا سیشن ہے سوال و جواب کی، جو مختصر نشست ہوتی ہے اتوار کے دن، اس کا یہ 70واں سیشن ہے۔ سب سے پہلا نام ہمارے سامنے فیصل کنگ۔ یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب، اگر کسی شخص کی مونچھ اتنی بڑی ہو جائے کہ پانی سے جا کر لگے تو کیا پانی حرام ہو جائے گا؟ مونچھ ڈوبنے سے پانی حرام نہیں ہوتا، لیکن یہ اپنی تہذیب نہیں ہے۔ یہ عام طور سے سادھو لوگ لمبی مونچھیں رکھتے ہیں۔ مسلمانوں میں اور مسلمانی تہذیب میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرت کے امور گنوائے ہیں، ان میں قص الشارب، مونچھوں کا چھوٹا کرنا، تو یہ جو لمبی لمبی مونچھیں ہوتی ہیں، جس طرح مڑی ہوتی ہیں، وہ دیکھ کر کے انہیں گھن بھی آتی ہے، اور کھانے پینے میں بھی دقت ہوتی ہے، اوٹ بھی بند رہتا ہے، اور بھی بہت ساری الجھنیں اس میں۔ تو یہ نہ فطرت کی بات ہے، نہ انسانی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے، اور نہ ہی یہ طرز عمل درست ہے۔ البتہ اگر وہ ڈوب جائے تو اس سے پانی حرام نہیں ہوتا، نہ ناپاک ہوتا ہے اور نہ حرام ہوتا ہے۔ نوید یہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہماری مسجدیں، تاج محل، قطب مینار جیسی پرانی عمارتوں کو لائن وائز ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس سے انڈیا کا مسلمان ذہنی طور پر پریشان ہے۔ اس کی کچھ وضاحت کریں کہ مسلمان کیا کرے جس سے بے چینی دور ہو۔ مسلمان اپنے اخلاق کو درست کریں، اللہ سے دعا کریں اور صبر کریں۔ اس کے علاوہ بظاہر ان حالات میں مسلمان کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ حافظ محمد عثمان صاحب یہ پکا باغ امروہہ یہ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز موڑنا ضروری ہے، اگر جائے نماز نہ موڑے تو شیطان اس پر نماز پڑھ لے گا۔ میں چاہتے ہوئے اس مسئلے میں وضاحت فرمائیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ عوام کی غلط فہمیاں ہیں، اور وہ غلط چیزیں جو عوام میں رائج ہو گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ شیطان تو اعلیٰ درجے کا نافرمان ہے، وہ نہ خود نماز پڑھتا ہے نہ دوسروں کو پڑھنے دیتا، تو وہ کیسے نماز پڑھنے لگے گا؟ اگر شیطان ہی نماز پڑھنے لگے تو پھر تو سارا قضیہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بس عوامی جہالت یوں ہی مشہور ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سبحان میں یہ پوچھتے ہیں، السلام علیکم حضرت، قرآن میں جو سجدے ہیں، اگر کوئی قرآن پڑھنے کے بعد سارے سجدے کر سکتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد سارے سجدے کر سکتے ہیں یا اسی وقت کرنا چاہیے؟ اگر وضو سے ہے تو اسی وقت کر لے، لیکن کبھی کبھی بعض لوگ بے وضو قرآن پڑھتے ہیں، زبانی چلتے پھرتے پڑھ لیتے ہیں، تو سجدے ان کے ذمے رہ جاتے ہیں۔ بھائی جو آدمی قرآن چھو کر کے ہاتھ میں لے کر کے، ظاہر ہے اسے تو وضو کرنا ہی کرنا ہے، وہ اسی وقت کر لے، بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ اس طرح قرآن پڑھ رہے ہیں چلتے پھرتے، وضو ان کا نہیں ہے یا موقع نہیں ہے وہاں پر سجدہ کرنے کا، تو بعد میں بھی تاخیر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جلدی کر لیں، تاخیر میں بھی کوئی حرج نہیں۔ شعیب جمال یہ پوچھتے ہیں کہ رمضان میں لیڈیز 2 یا 3 دن میں قرآن مکمل کر لیتی ہیں، کیا اس طرح پڑھنا جائز ہے؟ زیادہ تر کم عمر لڑکیاں مکمل کرتی، اس میں کوئی حرج ہے یا نہیں؟ قرآن پاک 2 دن میں 3 دن میں پڑھنا یا مہینے بھر میں ختم کرنا، یہ اصل مدعا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اصل سوال کی بنیاد نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیسا پڑھتا ہے وہ۔ اگر کوئی آدمی 2 دن میں قرآن پڑھ رہا ہے لیکن صاف صاف پڑھ رہا ہے، الفاظ نہیں کٹ رہے، ٹھہر کے پڑھتا ہے، تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ اور اگر کوئی آدمی مہینے بھر میں قرآن پڑھا کرے، ایک قرآن ختم کرے لیکن لپیٹے، الفاظ کاٹے، تو وہ منع ہو جائے گا۔ تو اصل معیار الفاظ کے کٹنے اور نہ کٹنے کا ہے، صحیح اور غلط پڑھنے کا یہ معیار ہے۔ صحیح پڑھ رہا ہے تو جتنے ممکن ہو قرآن ختم کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر غلط پڑھ رہا ہے وہ، تو چاہے وہ تھوڑا ہی پڑھے، ظاہر بات ہے کہ وہ غلط ہے، تو اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے۔
امان عیدگاہ پوچھتے ہیں کہ جس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں اسی مدرسے میں معلوم چلا ہے کمیشن چلتا ہے، تو بتائیے میری زکوٰۃ ادا ہوئی کہ نہیں؟ کمیشن کا تعلق یہ آپ سے تعلق یہ سوال نہیں رکھتا، بلکہ یہ تو انتظامیہ کا مسئلہ ہے۔ اب وہ انتظامیہ نے کیا طے کیا ہے، وہ انعام ہے کہ کمیشن ہے، پھر اس کی کیا شکلیں کیا شکلیں نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ مدرسے والے وہ جائز ناجائز حلال و حرام یہ ان کے ذمے ہیں۔ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آپ اس میں ٹینشن میں نہ پڑیں۔ یہ انتظامیہ اور چندہ کرنے والوں کے کو حساب دینا پڑے گا کہ وہ کمیشن دیتے ہیں یا انعام دیتے ہیں، اور وہ معاملہ درست کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں، کیونکہ یہ علمی بحث ہے، اور علمی بحث کو سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے، چھوٹے سوال و جواب کی نشستیں میں اس کو لانا بھی مشکل ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یہ وہ مدرسے والے جانے جہاں ایسا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ان کا ہے کہ سوال ایک مفتی صاحب ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ کہتے ہیں جب کوئی سوال پوچھو تو وہ مسئلہ پوچھو، تو کہتے ہیں کہ 4 مہینے لگاؤ، تو آپ ان سے مسئلہ کیوں پوچھتے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ان کو جواب معلوم نہیں ہوگا، مسئلے کا جواب نہیں معلوم ہوگا، اس لیے وہ ایسا کہہ دیتے ہیں۔ آپ ان سے مسئلہ نہ پوچھیے۔ محمد ذیشان کامنٹ دکان کی پگڑی پر زکوٰۃ ہے پوچھتے ہیں، اس میں ایک ہماری ویڈیو سے آپ دیکھ لیں کہ پگڑی پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں، آپ اس میں جدید مسائل میں سرچ کریں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ شیخ ظفر بھیونڈی یہ کامنٹ کرتے ہیں، السلام علیکم، آپ لوگوں کے سائے چاہیے۔ انہوں نے خالی دعائیں بہت ڈھیر ساری دی ہیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرے۔ انہوں نے آگے پوچھا فرض نماز کے آخری رکعت میں تشہد کے بعد سلام سے پہلے وضو ٹوٹ جائے تو نماز ہو جائے گی یا اعادہ کرنا پڑے گا؟ اگر وضو خود بخود ٹوٹ جائے تو پھر ایسی شکل میں اس کو بنا کر لے، کیونکہ ابھی ایک واجب اس کا چھوٹا ہوا ہے، سلام پھیرنا۔ اب چاہے وہ دوبارہ نماز پڑھ لے، اور چاہے اسی نماز کو وضو کر کے آئے اور وہیں سے کنٹینیو آگے کر دے۔ دوسرا سوال ہے فرض نماز کے بعد امام جہرن دعا کرتے ہیں، حدیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ہے؟ اس تعلق سے بہت کچھ کہا جا چکا ہے، سنا جا چکا ہے۔ مولانا الیاس گمن صاحب طارق اور مولانا مسعود صاحب کی اس سلسلے میں ان کی ویڈیو، ہمارے جدید مسائل میں بھی اس کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے، ابھی کچھ ہی دن پہلے ڈالی گئی ہے، تو اس میں آپ سرچ کر لیں یا ڈسکرپشن پر سوالات اس پر ڈال دیں کہ ہم کو اس کا لنک بھیج دیا جائے کہ فرض نماز کے بعد دعا کا کیا حکم ہے، اس میں جہرن سرن سب پوری تفصیل اس کے اندر آ جائے گی۔ تیسرا سوال ان کا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم کی تفسیر بیان سن سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، ان کے جو بیانات ہوتے ہیں بڑے تحقیقی ہوتے ہیں، اللہ نے بہت صلاحیتوں سے مولانا کو نوازا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، بہت معلوم افزا ہوتے ہیں، لہذا ان کے تفسیری بیانات سننے میں کوئی حرج نہیں بلکہ سننا چاہیے۔ عبد المنان مہاراشٹر یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ اگر نماز میں جماعت میں پہلی 2 رکعت چھوٹ جائے تو امام جب سلام کرے گا اور پھر مقتدی جب کھڑا ہوگا تو اس میں سورت ملانا پڑے گی؟ یعنی اگر 2 رکعت چھوٹی ہیں، بھری چھوٹی ہیں، تو ظاہر ہے کہ بھری پڑھنا پڑے گا۔ بھری سے مراد وہ رکعتیں ہوتی ہیں جن میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے، ملائی جاتی ہے۔ اگلا جز یہ پوچھنا چاہتے ہیں اگر 4 رکعت چھوٹ جائے اور مقتدی اتحیات کے وقت نیت کر کے بیٹھا ہو، یعنی آخری میں قاعدہ میں وہ شامل ہوا، 4 رکعت اسے پڑھنی ہے، تو کیا طریقہ ہوگا؟ ظاہر بات ہے 4 رکعت جب اسے پڑھنی ہے تو جیسے آپ اپنی 4 پڑھتے ہیں ویسے پڑھ لیجئے، وہ آٹومیٹک 2 پہلی والی بھری ہو جائیں گی اور 2 آخر والی رکعت خالی، یعنی صرف ان میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی تیسری اور چوتھی میں۔ تو اگر 4 رکعت چھوٹ گئی اس کی تو جیسے اپنی تنہا نماز پڑھتے ہیں فرض نماز، اسی طرح پڑھیں گے اس کو۔ ندیم انصاری یہ پوچھتے ہیں کہ میری وائف کے لڑکا ہوا ہے، کوئی اچھا سا نام بتا دیجئے۔ ہم مشورہ دیں گے آپ کو کہ صحابہ اکرام کے نام، بزرگان دین کے نام رکھیے، انبیاء اکرام کے ناموں پر نام رکھیے، اور اس کے لیے بہتر شکل یہ کہ آپ گوگل پر سرچ کر لیجئے کہ صحابہ اکرام کے نام، بدری صحابہ کے نام یا صحابہ کے نام یا انبیاء کے نام، آپ کو بہت ساری لسٹ اس میں آ جائے گی، بہت سارے نام آ جائیں گے، ان میں سے کوئی نام سلیکٹ کر لیجئے یا 2-4 نام سلیکٹ کر کے کسی عالم سے پوچھ لیجئے یا واٹس ایپ پر پوچھ لیجئے کہ ان میں سے کون نام بہتر ہے۔ بس سلیکٹ کرنے میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہم چونکہ انڈیا میں رہتے ہیں لہذا ہندی اور انگلش لکھنے میں پرابلم نہ ہو، ورنہ کبھی کبھی نام ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ پاسپورٹ بنوائیں گے یا اسکول میں ایڈمیشن کرائیں گے تو نام لکھنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے، بڑی الجھن ہوتی ہے، وہ لکھ نہیں پاتے۔ تو ایسا نام نہ ہو کہ جو لکھنے میں انہیں دقت ہے، کیونکہ بار بار اس کا سابقہ پڑتا ہے، پوری زندگی میں بار بار نام لکھانا پڑتا ہے،
تو ایسے سمپل نام آپ رکھیے صحابہ اکرام کے اور اولیاء اللہ کے ناموں پر اور انبیاء اکرام کے ناموں پر، کہ وہ نسبت بھی ان کے ساتھ جڑی ہو اور لکھنے میں بھی کوئی دقت، انگلش یا ہندی میں لکھنے میں کوئی دقت نہ آئے۔ عبد المجید صاحب ہیں اور میری وائف، انہوں نے لکھا ہے لطیفہ کہ میری وائف کے، ٹھیک ہے وہ آپ کا بھی تو بیٹا ہوا، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرا بیٹا ہوا ہے۔ عبد المجید خان رجوی روڈ، انہوں نے سوال کیا کچھ لوگ مردے کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پر اذان دیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح طریقہ؟ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے، یہ بدعت ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے ڈھیر ساری دعائیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور اس چینل کو کے ذریعے سے جو افادے کا کام ہو رہا ہے وہ چلتا رہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آخری سوال ہمارے سامنے بچا، نام RFT ٹریڈرز کامنٹ کرتے ہیں کہ ایک دن بعد والی لڑکی کی شادی ایک دن پہلے والے لڑکے سے ہوتی تھی، تو جو سب سے پہلے دن والی لڑکی تھی اس کی شادی کے لیے تو کوئی دن بڑا لڑکا تھا نہیں، اس کا کیا ہوا؟ بیچارے پریشان ہیں ان کو یہ تو بھائی اصل میں سوال میں وہ عموماً سوال پوچھنا چاہیے جن کا تعلق عمل سے ہے، جائز ناجائز سے۔ ابھی آدم علیہ السلام کے زمانے میں شادی کیسی تھی کیسی نہیں، اس سے کیا لینا دینا، ایک معلومات کی حد تک، تو اس میں آپ ٹینشن میں نہ پڑیں کہ اس کا کیا ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کا انتقال ہی ہو گیا ہو، یا ایسا تو نہیں کہ اس زمانے میں مرتے نہیں تھے، ہو سکتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہو، نہ رہے بات نہ بجے بانسری۔ اب ایسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب حابیل اور قابیل میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو جو ایک جوڑا بچا اس کا کیا ہوا ہوگا؟ تو اب آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی نے دو شادی کر لی ہو، تو یہ ایسا کوئی سوال جواب نہیں بنتا اس کا۔ تاہم یہاں پر یہ جو بتانا ہے وہ یہ کہ ایک بطن سے جو پیدا ہوئے ان بطن میں گویا وہ سگے بھائی بہن کہلاتے تھے، اس کے علاوہ جو ہوتے تھے وہ سگے بھائی بہن گویا نہیں کہلاتے تھے، تو بڑے بھائی کے بجائے چھوٹے بھائی سے بھی تو ہو سکتی ہے، ایسا کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ جو ایک دن پہلے پیدا اسی سے ہو سکتی ہے، چھوٹے سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ سلسلہ ظاہر بات ہے کہ جب آگے چلے گا تو وہ خود بخود پورا ہو جائے گا۔ اب آپ کو یہ ہے کہ جو سب سے پہلے اسی لڑکی پیدا ہوئی اس کو کیا ہوا ہوگا اس کا، تو اللہ کی مصلحت ہے، ممکن ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہو، یا کچھ عرصے کے بعد جب اور کسی نہ کسی کا تو انتقال ہوا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ جب قابیل کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے کہ ایک لڑکا اور کم ہو گیا، تو آپ کہیں گے کہ صاحب اب اس لڑکی کا کیا ہوا؟ تو خلاصہ یہ کہ یہ ابتدائے زندگی جب یہ انسانیت شروع ہوئی تھی اس وقت کے کیا نظام ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس شکل میں دنیا چلی، اور وہ اللہ کی مصلحتیں ہیں، اس تعلق سے ہمیں زیادہ ذہن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، الجھن اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے سوالات تھے اور الحمدللہ وہ اختتام پذیر ہوئے۔ اب ہم آپ سے اگلی نشست تک کے لیے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔